جو لمیٹڈ آپشنز ہیں کیا ان کو بھی حکومت ایکسرسائز کر رہی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل انفلیشن آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا پروگرام میں بھی کہ اب آپ کی توجہ مہنگائی پر ہوگی، مگر وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو پچھلا آپ نے آئل پرائس ریویژن کیا ہے اس کے بعد روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 11.5 روپے گر گیا ہے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تھوڑی بہت پرائس کا فائدہ ہوتا تھا عوام کو وہ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو آپ کا ڈالر کا ایوریج ہے وہ کم آئے گا، تو مہنگائی الٹا بڑھے گی جس طریقے سے ڈالر بری طریقے سے گر رہا ہے۔ تو آپ وہ انٹرونشن، کیونکہ فری مارکیٹ تو ٹھیک ہے IMF نے کہا ہے، بٹ یہ فری مارکیٹ ہے یا مینیپولیشن ہے جس پر بھی حکومت انٹروین نہیں کر رہی ہے، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے شاذب بھائی، ایک تو IMF کے کچھ کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز ہیں حکومت کو انٹرونشن کے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم انٹروین کر سکیں، اور جب بھی ہم نے اس ٹیمپٹیشن میں اپنے آپ کو ڈالا ہے کہ ہم انٹروین کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا لگے گا اس وقت اگر $1 بلین اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں پھینک دے اور ہم روپے کو 15 روپے اوپر لے آئیں، لیکن کیا وہ مطلب اس وقت یہ کرنا چاہیے جب آپ کے پاس لمیٹڈ ڈالرز ہوں اور اتنا سامنے آپ کے پہاڑ جتنا ڈیٹ کھڑا ہوا ہو، آپ کے اتنے اخراجات کھڑے ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ امپروڈنٹ حل فیصلے کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروڈنٹ اس میں جائیں گے، ہم پہلے بھی ڈالر کو نیچے لے کر آئے تھے، انشاءاللہ ہم پھر لے کر آ جائیں گے، لیکن اپنے وقت پہ ایک پروڈنسی کے ساتھ پروڈنس کے ساتھ چلیں گے، اور کوئی ایسا نی جرک فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو پاپولسٹ فیصلہ ہو، عوام اس وقت خوش ہو جائے لیکن لانگ ٹرم نقصان ہو۔ جب ایک نقصان ہوتا ہے نا، جیسے مسٹر اسماعیل صاحب لاسٹ ٹائم عوام 2 دفعہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ تیل کی قیمتوں میں کمی کریں گے، مگر آپ اس لیے نہیں کر سکے کہ جو پچھلا تھا وہ ایک تو بہت زیادہ درآمد ہو گیا تھا، وقت پر انٹرونشن نہیں ہوئی، اوپر سے LCیاں 248 پر اور 245 پر جا کے کھلی تھی۔ جب مارکیٹ اس طریقے کی ہوتی ہے تو عوام کو ریلیف نہیں مل پاتا ہے، درمیان میں بینکس 300% زیادہ پروفٹ ضرور کما لیتے ہیں، یا پھر اوپن مارکیٹ میں بھی لوگ سٹے بازی میں ضرور کما لیتے ہیں، عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں اس میں میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ بینکوں نے، نہ سب نہیں لیکن کچھ بینکوں نے یہ حالات سے فائدہ اٹھایا اور بڑا مہنگا ڈالر بیچا ہے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے بڑا سختی سے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور 2 دن کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر سے یہ رپورٹ طلب کی ہے۔ میں کئی مرتبہ متعدد بار اسٹیٹ بینک سے کہہ چکا ہوں کہ یہ کیوں کرو۔ انہوں نے 8 بینکوں کو شو کوز نوٹس دیا، اور ایک پروسیس کے بعد ان بینکوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سزا ملے گی جو پتہ چلے گی کہ کیا سزا دی ہے اور لوگوں کو پتہ چلے گی۔ اٹ ول ہرٹ، یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس نے زیادتی کری ہے وی ول ہرٹ دیم۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں، تو اس میں بھائی میں اس میں بالکل جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب IMF سے آپ کی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ اس پہ سبسڈی نہیں دیں گے اور ایک ٹیبل کے حساب سے ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی تو بڑھ جائے گی، جو مطلب پاکستانی روپوں کے اندر وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے یہ کرنا؟ کیا اس وقت جب افورڈ کر سکے گا پاکستان کرے گا؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں قطعی طور پر اس بات کے لیے نہیں پوچھ کر رہا ہوں کہ آپ پیٹرول پر سبسڈی دے دیں، پیٹرول پر بالکل نہیں سبسڈی ہونی چاہیے، جو آپ کے IMF کے ساتھ کنڈیشنز ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے، بٹ جو گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ روپے میں اسپیکولیشن کی وجہ سے بھی عوام کو ریلیف نہ ملے، اس پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ بالکل، دیکھیں اب روپے کی اسپیکولیشن ہے، اس کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے، آپ کی بات درست ہے، اور کچھ مارکیٹ بیسڈ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی۔ یہ بات درست ہے آپ کی کہ کچھ میجرز لینے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ میجرز آپ کو پتہ چلیں گی اور کچھ میجرز کا آپ کو افیکٹ پتہ چلے گا، لیکن اگلے 4-5 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت ایک میجرز کا پیکج آپ کے سامنے لے کر آئے گی۔